لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات مبارکہ ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں چند اہم احکام بیان ہو رہے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ پچھلی آیتوں میں والدین کے حقوق سے متعلق تفصیلات بیان ہوئی، اور اب ان آیات مبارکہ میں رشتہ داروں کے حق کا بیان ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور مسکینوں کا حق ادا کرو، اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ تو حکم آیا کہ رشتہ داروں کے حق ادا کرو۔ اب رشتہ داروں کے حق کیا ہیں، یہ حق کس طرح ادا کرنے ہیں، اس کی تفصیلات معلوم کرنا، اور ہر ایک شخص اپنے رشتہ داروں کے حق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ رشتہ داروں کے کچھ مالی حق ہوتے ہیں اور کچھ اخلاقی حق ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ 5 حق بتائیں، یہ مسلمان کے مسلمان پر ہے۔ رشتہ دار کے حق اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ کیا حق فرمایا کہ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ یہ حق ہے کہ رشتہ دار اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کی دعوت کو رد نہ کرو، ٹھکراؤ نہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے تمہارے گھر، دیکھ لیا ہم نے تمہیں، تمہارے اخلاق دیکھ لیے، تمہارے کرتوت دیکھ لیے، نہیں، اس کی دعوت کو قبول کرے، اس لیے کہ دعوت قبول کرنے سے اس کا حق اس حد ادا ہوگا، اس کا دل خوش ہوگا۔ اور جب عام مسلمان کا حق ادا کرنا ضروری ہے تو رشتہ دار کا حق تو اور زیادہ ضروری ہے۔ تو رشتہ دار کی دعوت کو ٹھکرا دینا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے، ہاں رشتہ دار نے دعوت دی اور آپ نے دیکھا کہ بھئی اس کی دعوت میں خرافات ہیں، ناچ گانے ہیں، احکامات شریعت کی پامالی ہے، اور ایسی دعوت ہے جس میں مالداروں کو بلایا جا رہا ہے، غریبوں کو نہیں بلایا جا رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، کہ غریبوں کو نہیں بلانا، یہ تو بڑا حال ہے۔ بھئی ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ غریب کو دیں گے اتنا مہنگا کارڈ اور اتنی مہنگی دعوت تو لفافہ کیا دے گا، تو کچھ بھی نہیں دے گا۔ اور فلاں مالدار کو، فلاں سیٹھ کو، فلاں جاننے والے کو، فلاں ملانر کو، فلاں فیکٹری کے مالک کو اس کو کارڈ ضرور دینا ہے، بھئی اس کو وتھ فیملی دینا ہے، وہاں سے بڑا لفافہ آنے کی امید ہے، بڑی چیزیں آنے کی امید ہے۔ تو مالداری کو دیکھ کر رشتے ناطے سنبھالے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے لیبل لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ یہ رشتہ داروں کا حق نہیں، رشتہ داروں کا حق ہوتا تو جس اعزاز، جس اکرام، جس محبت، جس اصرار کے ساتھ مالدار رشتہ دار کو دعوت دی ہے، اسی محبت، اسی اصرار، اسی عظمت کے ساتھ غریب رشتہ دار کے گھر بھی جاتے اور اس کو بھی اتنے اصرار سے دعوت دیتے جتنے اصرار سے اس کو دی ہے۔ تو یہ حق تلفی ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے، فرق کریں گے تو حق تلفی ہو جائے گی، اور حق تلفی بڑی سخت ہے، خصوصاً
یہ جو رشتہ داری کا معاملہ ہے اس میں اگر حق تلفی کر گئے تو بڑے خطرے کی بات ہے. ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے، ہماری تہجد وہ لے جائیں گے، ہمارے روزے وہ لے جائیں گے، ہماری نمازیں کی تکبیر اولا وہ لے جائیں گے، سب وہ لے جائیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس کس کی حق تلفی کر گئے. اس لیے ہر ایک کو غور کرنا. یہ جو رشتے ناطے قطع تعلقی ہے، ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے بھائی، موت میت سب ختم، رشتہ ناطہ ختم بھائی اس سے. دیکھو آج کیا ہوتا ہے کہ اتفاقاً طلاق ہو گئی تو اب راستے یہ دک کر لیے، قریبی رشتہ دار ہیں، اب بھائی بہن کے گھر نہیں جاتا، اب بہن بھائی کے گھر نہیں آتی، بھائی ہم نے رشتہ ختم کیا تھا تو اب جو ہے اب آنا جانا مشکل ہے، ہمارا پاؤں بھاری ہوتا ہے، ہم تو نہیں جائیں گے بھائی، آنا جانا بند. حتیٰ کہ شادی بیاہ میں بھی یا تو بلایا نہیں جاتا یا کسی واسطے سے کارڈ بھیج دیا جاتا اور کہتے بھیا ہم کیسے جائیں. تو یہ قطع تعلقی ہے، یہ قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی کا وبال بہت سخت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے. میدان عرفات میں کب جاتے ہیں؟ جب حج کے لیے ہو جاتے ہیں. اور فرمایا حجۃ الوداع کا دن، جمعے کا دن، میدان عرفات کا وقت، اور 9 ذی الحجہ میدان عرفات اور عصر کے بعد کا وقت. اور جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت ویسے ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے کا وقت، بڑا مبارک وقت ہے یہ، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جمعے کا دن مبارک، اس میں 1 گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، اور عصر کے بعد کا وقت یہ ایک اور مبارک گھڑی کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن جو دعا قبول ہونے کیا ہے کہ 1 گھڑی میں دعا قبول ہوگی وہ عصر کے بعد ہے، عصر سے مغرب تک کا زمانہ ہے. تو یہ بھی قبولیت دعا کی گھڑی. پھر میدان عرفات، یہ مقام قبولیت کہ میدان عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری الوداعی حج، یہ اور قبولیت کی گھڑی. پھر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ فروز ہیں، یہ مستقل ایک قبولیت کی دلیل. پھر صحابہ کا مجمع، سب سے امت کے قیمتی اور مقبول ترین ہستیاں، ان کا مجمع، یعنی سارے قبولیت کی جتنی بھی باتیں آئی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں، قبولیت کے مقام، قبولیت کے لمحات، وہ سب جمع ہیں. اب ان موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مفہوم یہ ہے کہ ان صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے بھائی جو تم میں سے قطع تعلق رکھنے والا ہو، جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کی ہوئی ہو، وہ اٹھ جائے، وہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، وہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے. تو ایک شخص اٹھے اور چلے گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا شروع کریں. تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے اور دعا جاری تھی، دعا میں بیٹھ گئے. جب دعا پوری ہوئی تو اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے بھائی تم اٹھ گئے تھے پھر واپس کیوں آ گئے؟ کہا اللہ کے رسول میری اپنی خالہ سے لڑائی جھگڑا تھا، میں نے اس سے قطع تعلق کیا ہوا تھا، میں نے اس کے یہاں آنا جانا بند کیا ہوا تھا. جب آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھ جائے تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ یا اللہ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل ہے اور عرفات کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، مبارک گھڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھا دیا. اب میں اس میں شریک نہ ہوں تو یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے. اتفاق سے میری خالہ بھی حج کو آئی ہوئی ہیں، میں ان کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگ لی، ان سے تعلق جوڑ لیا، انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا، انہوں نے میرے لیے دعا کی، میں نے ان کے لیے دعا کی. اب چونکہ صلہ رحمی ہو گئی اس لیے میں آ کے بیٹھ گیا مجمع. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس قوم میں قطع تعلقی کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. اب ایسا مبارک مجمع بیٹھا ہے اور امام الانبیاء دعا فرمانے والے ہیں، وہ قطع تعلقی کرنے والوں کو کہتے ہیں بھائی نکل جاؤ، اس کی موجودگی میں گویا دعا کی قبولیت رک جائے گی. اور ایک دفعہ تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کے بعد مجمع بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کے بعد پھر صحابہ کے پاس مجمع بیٹھتے تھے، اور جو صحابی برگزیدہ اور اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا ان کے پاس زیادہ مجمع ہوتا تھا.
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تو بہت سا مجمع آ گیا. کیوں آئے کہ آپ دعا فرما دیں. کہ چلو ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جو قطع تعلق کرنے والا وہ اٹھ جائے پھر ہم دعا کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ اس قوم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قطع تعلقی کرنے والا ہو. لہذا اس کو اٹھایا اور پھر دعائیں کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، اونچے درجے کے صحابہ میں سے. تو اتنا سخت معاملہ ہے رشتے ناطے توڑنے کا، اور جوڑنے والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول یہ میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ اتنا تعلق رکھتا ہوں، اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، پھر بھی وہ میرے ساتھ مجھے ڈستا ہے، میرے کو نقصان پہنچاتا ہے، میری برائیاں کرتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے، میں کتنا اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. فرمایا نہیں، افضل ترین صدقہ، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار تیرے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہا. یہ افضل ترین صدقہ ہے کہ جو رشتہ دار حالانکہ پتہ ہے کہ یہ میرے لیے بغض رکھتا ہے، میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میری برائیاں کرتا ہے، ہمیں مگر تم اس کے ساتھ مستقل حسن سلوک کرتے رہو. یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں. یہ ہمارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تاکید فرماتے تھے کہ بھئی یہ ہے حسن اخلاق کہ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اس سے بنا کے رکھو. توڑنے والے سے بنا کر رکھنا یہ اصل ہے صلہ رحم. فرمایا کہ جو تم سے اچھا سلوک کر رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تم بھی اسے دعوت دے رہے ہیں، وہ تمہیں ہدیہ بھیج رہا ہے تم بھی اسے ہدیہ بھیج رہے ہو. یہ تو برابری کا سلوک ہے. تو برابری سرابری ہے، اس نے کیا تم نے بھی کر لیا. ہاں وہ تمہیں روکے تم اسے عطا کرو، وہ تمہارے ساتھ بد اخلاقی کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں، اس کو اخلاق کریمانہ کہتے ہیں. اس کی تاکید کی گئی ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کے حق ادا کرو. اب رشتہ داروں کے حقوق میں سے کیا ہے؟ ان کی اخلاقی مدد بھی کرنی ہے، اور ان سے تعلق جوڑ کر رکھنا ہے، اور مالی اعتبار سے اگر ان کو معاونت کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض ایسے رشتہ دار جو ذی رحم محرم ہیں، ذی رحم محرم اس کو کہتے ہیں جس سے نکاح نہ ہو سکے، جیسے بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب ذی رحم محرم کہلاتے ہیں. تو پھوپھی، خالہ، بہن، بھتیجی، بھانجی، بھتیجا، بھانجا، بھائی، چچا، ماموں، یہ سب جو ہے نا قریبی رشتہ دار کہلاتے ہیں، ذی رحم محرم کہلاتے ہیں. تو فرمایا کہ ذی رحم محرم میں کوئی تنگ دست ہو، اپاہج ہو، کما نہیں سکتا، اللہ بچائے فالج ہو گیا، پریشانی میں آ گیا، تو ایسے ذی رحم محرم کا نفقہ اس کے رشتہ دار پر واجب ہو جائے گا. اس پہ خرچ کرنا اس کا حق بن جائے گا، نہیں خرچ کرے گا گناہ گار ہوگا. اب دیکھے کہ بھئی کوئی میرا بھائی، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، کوئی ماموں، کوئی خالہ، یہ رشتہ دار اگر محتاج ہیں اور اپاہج ہو گئے ہیں اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو جتنے لوگوں کی یہ خالہ ہوگی، مثال کے اوپر 10 بھانجے ہیں تو 10 کے 10 بھانجے ان کے ذمہ لازم ہوگا کہ ان کی خدمت کریں، اگر وہ کمانے والے ہیں اور ان کو اللہ نے وسعت دی ہے. اگر 6 کمانے والے ہیں، 4 خود بیچارے غریب ہیں، کمزور ہیں، وہ خود اپنا پورا نہیں کر پاتے، تو ان پر واجب نہیں ہوگی. یہ بھی شریعت کا اعتدال ہے کہ ان پر واجب ہے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن پہ وسعت نہیں ہے ان پہ واجب نہیں ہے. تو اگر 6 بھانجے وسعت والے ہیں تو ان 6 پر لازم ہوگا کہ خالہ کی خدمت کریں. اب بتاؤ 6 بھانجے ہوں گے جن پر لازم کر دیا کہ وہ خالہ کی خدمت کریں، ایسے ہی 4 بھتیجے ہوں گے ان پر بھی لازم ہے کہ پھوپھی کی خدمت کریں. 4 بھائی ہوں گے ان پر بھی لازم کر دیا کہ اپنی بہن کی خدمت کریں. اب بتاؤ
کتنے جو ہے رشتے لگ گئے، 15-20 رشتے دار ہو جائیں گے، وہ سب ملیں، بھئی یہ ہمارے عزیز، یہ ہماری خاتون بیمار ہے اور یہ محتاج خدمت ہے اور اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، اب یہ 16-20 کے 20 مل کر کیا کریں گے؟ شریعت نے سب پہ لازم کر دیا کہ تم سب ان کی خدمت کرو، سب مل کر طے کریں گے کہ بھئی ہم 2000، ہم 3000، ہم 5000، علی حسب لیاقت، جتنی جس کو وسعت ہے وہ طے کریں اور اس کو دیں ماہانہ۔ یہ فرض لازم ہے۔ آتی ذل قربا حقہ کے اندر ہی آتا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، حکم ہے اللہ کا۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ایسے فرمایا آتی ذل قربا حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ تو یہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے رشتہ دار کون کون سے ہیں جو اس حالت میں ہیں کہ محتاج ہیں۔ اب یہ جتنے لوگ مسجدوں میں آ کے بھیک مانگتے ہیں بیچارے، سوالات کرتے ہیں، ان میں سے بیشتر کے رشتہ دار مالدار ہوں گے، مگر وہ ان کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس حد پر پہنچ گئے۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا یہ شریعت نے لازم کر دیا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو رشتہ دار ہیں قریبی، ان پر حق ہے، ان پر لازم ہے کہ اگر ان کا کوئی زیر محرم محتاج ہو گیا، کما نہیں سکتا، ظاہری اسباب کمانے کے نہیں ہیں، تو ان کی خدمت کرنا اس پر واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ ہاں کما سکتا ہے، پھر نکھٹو ہے، پھر نکھٹو ہو گیا، ہڈ حرام ہو گیا، اس کی خدمت نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے کہ جو کما سکتے ہیں، اب اس کے گھر میں جوان بیٹے بیٹھے ہیں، کماتے نہیں ہیں، ماں کے پاس آ رہا ہے رشتہ دار، کوئی زکاتیں دے رہا ہے، کوئی خیراتیں دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہی بیوہ عورتیں، بیوہ کے عنوان سے اس کے بعد ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بچے نکھٹو ہیں، کام ہی نہیں کرتے، ہڈ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں مطلب یہ ہے کہ کوئی یعنی سلجھاؤ کی صورت نہیں ہے، الجھاؤ ہے۔ یعنی علماء سے آ کے پوچھنا کہ بھئی ہمارے فلاں رشتہ دار کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، کوئی نہیں، بس جو کر رہے ہیں وہ بے ترتیب سے کر رہے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے۔ اب جب کووڈ کا زمانہ تھا تو کتنا راشن تقسیم ہوا۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے بھائی میرے گھر میں 10 راشن جمع ہو گئے، 10 راشن، مگر میں ان راشنوں کا کیا کروں گا، میرے پاس پیاز تو ہے نہیں، میرے پاس آلو تو ہے نہیں، میں ان کا کیا کروں گا، کیسے پکاؤں گا، اور آٹا اور دالیں اور چینی کے میرے گھر میں ڈھیر لگ گئے، اور جلانے کے لیے ماچس کے پیسے ہیں نہیں، کیا کروں گا ان کا، بتاؤ میرے کو۔ اب یہ حال ہے، یعنی خدمت کرنے والوں نے انبار دے دیے مگر جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا۔ تو شریعت کا حکم ہر شخص کے ذمے لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے ذمے کس کا کیا حق لگا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اہل حق آئیں قیامت کے دن اور ہماری ساری نیکیاں لے جائیں اور ہم کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، ہم تو سمجھ لیتے ہیں ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم تو بڑا خرچ کرتے ہیں، ہم تو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، بندگان خدا پہ خرچ کرتے ہیں۔ بندگان خدا پہ خرچ کیا، رشتہ داروں پہ خرچ ہی نہیں کیا۔ کون کون سے سفید پوش تھے، کس حال میں تھے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو اس لیے قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ تو مسلمان پر جو 5 حق ہیں انہی میں سے رشتہ داروں کے بھی حق آ گئے۔ تو اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے غریب آدمی بھی دعوت دیتا تو اس کی دعوت قبول فرماتے۔ یہ نہیں کہ یار یہ غریب ہے کیا اس کی دعوت قبول کریں، نہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، یہ فرمایا اس زمانے میں جو بکری کے پائے ہوتے تھے نا وہ پھینک دیے جاتے تھے، جیسے ہم اوجڑی وغیرہ پھینک دیتے ہیں تو وہ پائے بھی پھینک دیتے تھے، یعنی بالکل گھٹیا اور ہلکے درجے کی جو چیز سمجھی جاتی تھی وہ پائے سمجھے جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی مجھے پائے کی دعوت بھی دے گا تو میں قبول کروں گا، یہ روایت میں آتا ہے۔ یعنی جو پائے کی دعوت کرے گا یقیناً وہ غریب آدمی ہوگا، تو یعنی اتنا غریب آدمی بھی مجھے دعوت دے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ایک درزی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تھے غریب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ آئیں گی۔ میں کہ اللہ کے رسول ان کی نہیں ہے دعوت،
صرف آپ کی ہے، تھوڑا پھر میں نہیں آؤں گا، پھر میں نہیں آؤں گا۔ بے تکلفی تھی کہ دیب عائشہ بھی ساتھ آئیں گی، نہیں، وہ غریب اتنا تھا کہ ایک آدمی کا کھانا پکا سکتا تھا، 2 کا پکا ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسری دفعہ پھر آیا، پھر حضور نے یہی فرمایا۔ تیسری دفعہ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول چلے صدیقہ کائنات بھی تشریف لے آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ بھی بتا دیا کہ بھئی دعوت جو دے رہا ہے وہ بھی بے تکلف، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بے تکلفی سے کہہ دیا کہ میرے ساتھ ایک مہمان آئے گا، انہوں نے بھی بے تکلفی سے کہہ دیا اس کی اجازت نہیں ہے، تو ان کا بھی میں بھی نہیں آؤں گا، تو کہا ٹھیک ہے آپ بھی نہیں، چلے گئے۔ یعنی دعوتوں میں بھی تکلف نہ ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں جو دعوتیں ہیں اس سب میں کیا ہے؟ تصنع ہے، بناوٹ ہے، دکھلاوا ہے، بھئی یہ چیزیں تو بنانی ہی بنانی ہے، اس کے بغیر تو دعوت ہوگی ہی نہیں۔ ارے بھائی یہ خرچہ بڑھ جائے گا، یہ ارے بھئی وہ لوگ آئیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ بھئی صرف سالن اور روٹی کھلا دیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ بھئی بریانی بھی ہونی چاہیے، بھئی کباب بھی ہونے چاہیے، بھئی یہ بھی ہونے چاہیے۔ تو لہذا پھر آدمی دعوت کرتے ہوئے سوچتا ہے اور 10 دعوتیں چاہتے ہوئے نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ اتنی ساری چیزیں تو بکھیڑا ہے بہت، پھر اس کو بلائیں گے تو اس کو بلانا پڑے گا، اس کو بلائیں گے تو اس کو بلانا پڑے گا، اور پھر یہ تو بہت بڑھ جائے گا، اور بہت بڑھ جائے گا تو پھر تو بس میں رہے گا، چھوڑو اس دعوت۔ کیوں کہ اتنی ساری چیزیں۔ ارے بھئی وہ فلاں کو بھی بلا لیتے ہیں، فلاں کو بھی ایک لمبا شوربہ بنا لیتے ہیں، روٹی کھا لیں گے، مل کر کھا لیں گے، یہ ہے دعوت۔ مگر اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو گوشت پکائے نا اپنے گھر میں تو تھوڑا پانی زیادہ کر دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ گوشت بڑھا دے، آدھا کلو کی جگہ 3 پاؤ کر دے، یہ نہیں فرمایا، پانی بڑھا دے، یعنی شوربہ زیادہ کر لے تاکہ پڑوسی کو بھی حق دے دے، پڑوسی کو بھی دے دے کہ بھئی ہم نے گوشت پکایا ہے تو یہ تھوڑا شوربے والا سالن آپ بھی لے لو۔ دیکھو یہ نبی کی تعلیم ہے کہ زندگی سادہ ہو، بوجھ نہ ہو، تکلف نہ ہو۔ اب ہم چاہتے ہیں یار یہ پانی والا شوربہ پڑوسی کو دے کے کیا فائدہ؟ جب بہت اچھا پکائیں گے جب دیں گے، اور جب بہت اچھا پکاتے ہیں تو تھوڑا پکتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ دیں گے تو بچے کیا کھائیں گے، گھر والے کیا کھائیں گے، وہ پڑوسی کو دینے بھول گئے، کیا کریں دے کے کیسے پکائیں، یہ پورا ہی نہیں پڑے گا۔ اور زیادہ شوربے والا ہے تو کہتے ہیں یار یہ دینا تو مناسب نہیں ہے، پڑوسی تو ہنسے گی، کیا فائدہ۔ اور ہمارے نبی کی تعلیم یہ کہ نہیں تھوڑا پانی بڑھا دو، پڑوسی کو بھی دے دو۔ تو یہ تعلیمات ہمارے معاشرے سے نکل گئیں، تکلف، تصنع، بناوٹ، ریا، یہ چیزیں ہم میں اتنی آ گئیں کہ بس ان چیزوں کو ہم اختیار کرنے لگے اور جو سادہ زندگی تھی اس کو چھوڑ بیٹھے۔ دیہاتوں میں آج بھی، اب تھر میں ہم جاتے ہیں تو دیہاتوں میں ہوٹل نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے تو بھئی کوئی بھی مہمان آ گیا، وہ کہاں سے آئے؟ اب ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو ایک ساتھی آئے مسجد میں، الیک سلیک ہوئی، ارے بھئی کہاں سے آئے؟ کہا یار وہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو پتہ چلا ہے کہ فلاں گاؤں میں پہنچ چکا ہے، تو وہ لینے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ کب چلے تھے؟ کہ صبح چلا تھا، دوپہر ہو گئی تو سوچا کہ یہاں رک جاؤں۔ تو میں نے کہا کھانا پینا؟ تو گاؤں والوں نے کھلا دیا۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، اب ابھی ظہر پڑھ کے تھوڑا دھوپ ٹھنڈی ہوگی تو چلوں گا اور مغرب تک فلاں گاؤں میں پہنچوں گا، وہاں رات رکوں گا، وہاں کھانا کہاں کھاؤ گے؟ کہ وہاں بھی جیسے ہم پہنچیں گے وہ جو ہے چھاچھ روٹی ہوگی، یا جو انہوں نے گھر میں مطلب وہاں ایک جنگلی پھلی آتی ہے اس درختوں سے وہ توڑی اور وہی پکا لی، اور سالن دے دیا اور چائے پکا لی اور روٹی بنا لی۔ کئی اب پیش کر دیں گے مجھے، رات میں وہاں گزاروں گا، پھر صبح فجر پڑھ کے پھر نکلوں گا تو وہ اس گاؤں میں پہنچ جاؤں گا جہاں ہمارا اونٹ ہے، وہاں سے اونٹ لے کر اسی طریقے سے انہی گاؤں میں رکتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے اپنے گاؤں چلے جاؤں۔ یار یہ تو اچھا ہے، یعنی تمہیں کوئی خرچہ ہی نہیں کرنا پڑا، کہ نہ کوئی ہوٹل کا خرچہ، نہ کھانے کا خرچہ، نہ کچھ۔ ہاں صبح چلا ہوں اور رات کو وہاں پہنچ جاؤں، پیسے بھی نہیں میرے پاس، جیب بھی خالی۔ وہ پیدل جا رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، اونٹ گم ہو گیا ہے، تو وہ اطلاع ملی تھی کہ تمہارا اونٹ شاید اس گاؤں میں ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا اور ساتھ میں کھانا کھاتا ہوا جا رہا۔ تو کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اجنبی آ گیا تو کوئی نہ کوئی اپنے گھر لے جائے۔ تو یہ ہے کہ مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، بڑی باریک بات، کہ بھئی تمہارے پاس شادی کارڈ آئے اور تمہیں جانے کا ارادہ ہے تو اس کو بتا دو کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے، اور جانے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو بتا دو کہ بھئی ہم نہیں آئیں گے، ہمارے کو اس دن فلاں مشغولی ہے،
اس لیے کہ فرض کیجئے کہ اس نے 500 آدمیوں کا انتظام کیا ہے اور اسی ترتیب سے اس نے کارڈ بانٹے. اب 100 آدمیوں کا ارادہ جانے کا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس دن کوئی نہ کوئی مشغولی ہے، کہیں جانا ہے، کوئی اور تقاضے ہیں، تو ان وجہ سے وہ جانا نہیں چاہ رہے. اور اس دن جب یہ کارڈ دینے آیا تھا اس وقت بھی ان کے ذہن میں تھا کہ ہاں ہمارے کو تو وہاں جانا ہے، ہماری تو یہ مشغولی ہے، ہم تو جا نہیں سکیں گے. پھر بھی انہوں نے اس کو منع نہیں کیا. اب جو کھانا بچے گا اور جو ضائع ہوگا یہ گناہ گار ہوگا. ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت کہتے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم نے آپ کی دعوت تو قبول کر لی مگر ہمارا آنا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ تاکہ اس کے ذہن میں رہے کہ فلاں نے بھی منع کیا، فلاں نے بھی منع کیا، فلاں نے بھی منع کیا. 2-4 دن پہلے ہی دعوتیں پوری ہو جاتی ہیں دینے کی، تو اس کے ذہن میں ہوگا فلاں 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 گھر سے اتنے افراد نہیں آئیں گے تو ہم 500 کی جگہ 400 کر لیتے ہیں، 450 کرتے، کچھ وہ گھٹا لے گا تاکہ اس کا کھانا ضائع ہونے سے بچ جائے. اب ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے جانے کا، اس کا کارڈ بھی لے کے رکھ لیا اور گئے بھی نہیں، تو یہ ہم نے اس کی حق تلفی کی، اس کو نقصان پہنچایا. تو دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، اس طرف تو ذہن بھی نہیں جاتا. وہ جو آتا ہے اس کا کارڈ رکھ لیتے ہیں. 3-4 شادیوں ایک ہی دن ہوتی، کہتے یار آج تو 3 شادیاں ایک دن ہے، سب کے کارڈ رکھ لیے تھے، کسی کو بھی منع نہیں کیا تھا. اور ایک کے یہاں جائیں گے، 2 کے یہاں نہیں گئے. تو اس نے تو کھانا پکایا ہے ہمارے لیے، کارڈ دیا ہے تو کیوں دیا ہے کہ کھانا ہم نے پکایا. تو جب کارڈ آئے اور آپ کا جانے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو واضح کر دو کہ ہمارا جانا مشکل ہو. اور ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں یار میں تو ایک آدمی نہیں جاؤں گا، 500 آدمیوں کا پکائے گا، ایک آدمی منع کرے گا تو کیا بھئی ایک ایک کر کے 50-60 بندے کی جائیں گے، 50-60 کا کھانا بچ جاتا ہے. اور ہوتا ہے ایسا، کتنی دفعہ کھانا اتنا سارا بچ جاتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے یار مہمان آئے نہیں، اتنا ضائع ہو گیا. پھر کوئی یتیم خانے میں بھیجتا ہے، کوئی کہاں بھیجتا ہے، کوئی کہاں بھیجتا ہے. اس طرح وہ اپنے نقصان کو تلافی کرتے ہیں. تو مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں، یہی حق رشتہ داروں کے ہیں. تو آتی ذی القربیٰ حقہ، کہ ایک حق یہ ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرے، بیمار ہو جائے تو عیادت کو جائے، مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے، چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے، اور ملاقات ہو تو سلام میں پیش رہے، سلام میں پیش قدمی کرے. یہ حق ہے مسلمان کے. ان میں تھوڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بھی بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی